السلام علیکم، میرا نام ہے انور رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل مارکیٹ چینل۔ دراصل بات یوں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اس الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن نے ہم ہیومنس بینگ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا، کریٹ کیا کہ ہمارے اندر سے مادی خصوصیات نہیں رکھی کہ یہ ایک مادہ ہے تو اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ فکری خصوصیات رکھی ہیں۔ ان فکری خصوصیات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر شعور ہے، تعقل ہے، تفکر ہے اور سب سے زیادہ ضروری تجسس ہے۔ ہم اسی چیز کے ذریعے اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، ان کے حقیقی اور مظہری پہلو کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کے وجود کے متعلق ہم بحث کر پاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہم کسی چیز کے متعلق سوال کر پاتے ہیں۔ اس سوال کا کر پانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو فری ول محسوس کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم چیزوں کے متعلق سوچ سکتے ہیں، ہم لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ یہی سوال در سوال در سوال در سوال آپ کو علم کے اس زینے کے اوپر لے کے جائے گا کہ جہاں پر آپ اپنے اصل مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان علم کے بغیر ہے بھی کچھ نہیں، کیونکہ انسان کا مقصد تخلیق اور اس کی وجہ فضیلت علم ہی ہے، اور اسی علم کے ذریعے انسان نے وہ تمام تر چیزوں کو حاصل کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اور ان تمام تر سوالوں کے جوابات حاصل کیے جو وہ کر سکتا تھا۔ اور یہی سوال انسان کو ایک محقق اور ایک ریسرچر بناتا ہے کہ وہ سوال در سوال در سوال کرتا ہے۔ اور یہ تجسس کا سب سے زیادہ لطف اندوز مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک سوال کے جواب پر پھر سوال کرتا ہے اور وہ سوال معقول ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ غیر معقول سوالات کیے جائیں، مگر ایک سوال کے جواب میں پھر سوال، پھر سوال کے جواب میں پھر سوال، پھر اس سے علمی سرگرمیاں بڑھتی ہیں۔ تو میرے یہاں پہ چینل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مین مدعے پہ آتے ہیں، ٹاپک جو ہے ہمارا، میرے چینل بنانے کا اکثر مقصد کیا ہے، میں نے یہ چینل بنایا کیوں ہے، اور یہ ایک تقریباً 18 یا 19 سال کا لڑکا یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، وہ لوگوں کو بتانا کیا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو بتانا کیا چاہتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو مجھے جانتے ہیں، یعنی جن کا مجھ سے تعلق ہے، اور جو جن کے میں فیس بک پہ جانتے ہیں، وہ اتنا جانتے ہیں کہ میرے کئی آرٹیکلز ہیں، اور میں زیادہ تر کتابوں کے اندر رہتا ہوں، اور میرے جو پہچاننے والے ہیں یا مجھے جو مجھ سے واقف ہیں وہ مجھے کتابی کیڑا کہتے ہیں۔ کتابی کیڑا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں آکسیجن کے بغیر شاید زندہ رہ لوں، مگر کتاب کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کتاب میری زندگی ہے، میں کتاب سے جتنا زیادہ کنیکٹ ہوتا جاتا ہوں، میں اس مصنفین اور ان مصنفین اور اس کتاب کو محسوس کر پاتا ہوں کہ وہ کس حالات میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد میری یہ کوشش ہوتی ہے میں لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ میرا بچپن اس حالت میں گزرا تھا کہ میں سوال کرتا تھا اور مجھے سوال کرنے سے روک دیا جاتا تھا کہ تم سوال نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کئی چیزوں کے متعلق ہمیشہ ابہام کا شکار رہا، اور پھر میں نے خود کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے، چاہے وہ کسی چیز کے متعلق ہو، چاہے آپ فلسفی کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں، یا ٹائپ آف فلسفی سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ فلسفی کے ریولیوشنی ایجز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ارتقاء ہسٹوریکل فیکٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ بدھزم کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ جوئزم کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کرسچینٹی کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں، سکھزم کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ اسلام کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہاں پہ مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں، وہ بھی کتابوں کی روشنی میں۔ میں یہاں پہ اپنی رائے آپ کے سامنے نہیں ٹھوسوں گا کہ آپ کو میری رائے ماننی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دوں گا، میں آپ کو ایک تناظر دوں گا، میں آپ کو ایک مقصد دوں گا، میں آپ کو راہ دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کسی چیز کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی چیز کے اوپر تنقید اچھی بات ہے، مگر جب وہ تنقید غیر معقولی اور تعصب پر مبنی ہو تو وہ تنقید جو ہے وہ اپنے آپ ہی اپنا اصل حقیقت کھو دیتی ہے۔ تنقید کا معنی دراصل یوں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پرکھنا، اور جب آپ کسی چیز کو یوں ہی پرکھتے ہیں بنا کسی پیمانے کے تو آپ ناکام ہوتے ہیں۔ تو میرا جو کام ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو آپ کے سامنے تحقیق رکھوں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے ہم لوگوں کیوں بنایا، ہمارے بنانے کا مقصد کیا تھا، یا یہ زندگی کیوں بنائی، یا یہ کائنات کیوں بنائی، یہ کائنات کیسے بنی، اس کائنات کے پیچھے مقصد کیا تھا، یا اس طرح کے اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم اس چیز کے ایک سوال کے اوپر فلاسفہ کا نقطۂ نظر دیکھیں گے جو فلاسفرز ہیں، پھر اس کے اوپر ہم اسلام کا نقطۂ نظر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم ہندوازم کو بھی دیکھیں، اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں، پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کس چیز کے اوپر فیصلہ رکھتے ہیں۔ تو میرا یہاں پہ مقصد کوئی اپنی رائے دینا نہیں ہے، میرا یہاں پہ صرف اس سے مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا پوائنٹ اور ایسا نقطۂ نظر سامنے رکھوں کہ آپ
سمجھنے کے جو ہے وہ مرحلے میں آ سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکیں کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں اور کیسے کام کرنی چاہیے. اور خصوص بالخصوص یہاں پر جو میں نے یوٹیوب بنانے کا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، اور میرے دوستوں نے بھی مجھے اس چیز کے بارے میں کہا، میرے استاذہ نے بھی مجھے اس چیز کے بارے میں کہا، وہ یہ تھا کہ ایتھیزم کا جواب دینا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے. ایتھیزم کیا ہوتا ہے؟ دہریت اور الحاد. الحاد یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنا، رسالت سے انکار کرنا، روز آخرت سے انکار کرنا، یا اس طرح سے، یا ہم اس کو شارٹ فارم میں کہیں تو تمام تر میٹا فزیکل چیزوں کا انکار کرنا، تمام تر مابعد طبیعیات چیزوں کا انکار کرنا. اس میں یہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں جو مذہب ہمیں بتاتا ہے. تو میرا یہاں پہ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ہم اسلام بمقابلہ ایتھیزم کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ آخر اسلام کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اور ایتھیزم کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. اور ایتھیزم کے اوپر سب سے زیادہ بات اس چینل پہ کی جائے گی، کیونکہ دوسرے موضوعات وہ ممکن ہے ثانوی ہو، مگر یہ موضوع سب سے اہم ہے کیونکہ ہماری نوجوان نسل اس کی طرف کھینچی جا رہی ہے. ایک وقت تھا کہ میں بھی ایتھیسٹ تھا، مگر اب میں کنورٹ ہو گیا ہوں الحمدللہ. مگر بات یہ ہے کہ ایتھیزم بہت بڑا خطرہ ہے انسانیت کے لیے. اگر ہم اس سے چیزوں کی توجیحات کا مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں تو بس ختم ہو جائیں گی اور تمہارے آگے کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہم امید کا کہتے ہیں تو وہ امید کو ختم کرتا ہے، وہ خوشی کو ختم کرتا ہے. ایتھیزم آپ کو اقلیت سے بہت دور لے جاتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ایتھیزم کو، کہتے ہیں کائنات کو کس نے بنایا. ایتھیسٹ کیا کہیں گے؟ کچھ لا آف نیچرز ہیں جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا ارادہ خود نہیں کر سکتے، انہوں نے خود کو خود تخلیق نہیں کیا، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کائنات کو تخلیق کر دیا. یہی وجہ کہ ہماری کائنات وجود رکھتی ہے. تو یہ کتنا مطلب ایک عجیب سا نقطہ نظر ہے کہ جو چیز خود عقل، شعور، تفکر، تجسس سے آ رہی ہے، وہ چیز کائنات کو کیسے بنا لے گی. ٹھیک ہے، یہ تو اور اتنا زیادہ نفیس، اتنا زیادہ شاندار قسم کا ڈیزائن. اور اگر میں آپ کو یہاں سے کلاسیکل سائنس سے کوانٹم سائنس تک لے کے جاؤں اور فزکس کے گہری جو ہیں وہ تھیوریز آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات اپنے آپ بن جائے یا کچھ لا آف نیچر بنا لے. مگر جب اس کے سامنے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے کہ کوئی باشعور، حکیم، حکمت والی ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسلام کا نظریہ اس کائنات کے متعلق صحیح مطابقت اور صحیح توجہ پیش کر پاتا ہے. اور یہی اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیات ہے. میں نے یہاں پر، آپ میرے ان گفتگو سے سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے آپ کے سامنے کوئی ایسی اپنی رائے نہیں تھوسی کہ بھائی آپ کو یہی ماننا پڑے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں، ایتھیزم کا یہ نظریہ، اسلام کا یہ نظریہ، دونوں میں سے معقول کون ہے؟ آپ اس کا خود جو ہے وہ بہتر طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون چیز ٹھیک ہے. تو میرا یہاں پر بنیادی طور پہ مقصد ایتھیزم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے آبجیکشنز ہوتے ہیں، ان کا جواب دینا. ایتھیزم کی ہسٹوریکل جو ایجز ہیں ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، جیسے وہ اینشینٹ گریک سویلائزیشن کے اندر جو ایتھیزم کا کیا کردار رہا. پھر اس کے بعد جو ہے جو عرب سویلائزیشن تھی اس کے متعلق. یعنی آپ سوال کریں گے اور میں یہاں پہ بیٹھ کر جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور مجھے اس چیز سے خوشی ہوتی ہے. میں نے یہ چینل سبسکرائبرز کے لیے نہیں بنایا، یہ میں نے ویوز کے لیے نہیں بنایا. میں نے یہ چینل اس لیے بنایا تاکہ آپ سوال کریں، میں جواب دوں، اور یہ چیز زیادہ آگے تک پھیل سکے. ممکن آپ یہ کہیں کہ لکھنے کے ذریعے بھی تو آگے پھیل سکتی ہے، تو میں لکھ بھی رہا ہوں. میری فیس بک بھی ہے اور اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں، آرٹیکلس لکھتا ہوں، اور میری ابھی کچھ دنوں میں ممکن ہے کہ کتاب پبلش بھی ہو جائے. مگر میں یہ جانتا ہوں کہ زیادہ تر عوام پڑھنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتی ہے. تو اس لیے میں نے یوٹیوب چینل بنایا، اور یہ یوٹیوب چینل اس لیے بنایا تاکہ آپ تک میں اپنا پیغام پہنچا سکوں اور آپ کے اعتراضات کا جواب، آپ کے سوالات کا اور ملحدین کے اعتراضات کا جواب دے سکوں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ ایک سٹارٹنگ ہے، اور اس کے آگے بھی اور بہت سی ویڈیوز آئیں گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس میں فلسفی کے متعلق یا ان چیزوں کا متعلق جو آپ کو مشکل لگتی ہے وہ سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، بتاؤں گا ایک بہترین وے میں، اور آپ کے سامنے ایک مکمل تصویر رکھوں گا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تصویر کا ایک رخ نہیں، دو رخ. اگر میں ایتھیزم کے متعلق بات کروں گا تو اسلام کا نقطہ نظر بھی سامنے رکھوں گا، اسلام کا نقطہ نظر سامنے رکھوں گا تو ایتھیزم کی بات بھی کروں گا. اور یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ
بہترین اور ایک سمجھداری کا فیصلہ کریں گے کہ کس چیز کو منتخب کرنا چاہیے. میرا یہاں پہ مین مقصد ایتھیزم ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایتھیزم ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے خطرے کی طرح پھیل رہا ہے، اور کیونکہ میں پہلے ایتھیسٹ تھا تو میں اس چیز کا بہترین طریقے سے جواب دے سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ایتھیزم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایتھیزم کے اوپر دوبارہ گفتگو ہوگی اور گفتگو ہوگی، اور میرے چینل بنانے کا مقصد بھی اس ایتھیزم کو ختم کرنا ہے، اور چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی، شعور اور دوسری چیزوں کا جو ہے وہ ترویج کرنا ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سبسکرائب کرتے نہیں کرتے، ویو آپ کے مجھے اس کا مطلب مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ آپ چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں اور لوگوں تک آگے پہنچائیں. اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی قسم کا سوال ہو ایتھیزم کے متعلق یا کسی بھی دین کے کسی بھی مذہب کے متعلق یا کسی بھی قسم کا کسی بھی سویلائزیشن کے متعلق، تو ہم اس سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. اللہ حافظ. آپ ادھر ہی ہیں؟ اوہ سوری. تو اگر آپ ابھی تک ادھر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگلی جو سیریز آئے گی، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو میری ابتدائیہ ویڈیو تھی، اور جو اگلی سیریز آئیں گی اس کے اندر میں فلسفے کے اوپر گفتگو کروں گا، کیونکہ ہمارے اکثر احباب جو ہیں وہ فلسفے کو لے کے ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی فلسفہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، فلسفہ بہت مشکل ہوتا ہے، فلسفہ کو سمجھا نہیں جا سکتا. اور کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں 1 گھنٹے کو 2 گھنٹہ ثابت کر دینا فلسفہ ہے. بھائی یہ فلسفہ ہے؟ بھئی ارسطو اس حساب سے تو بالکل پاگل ہوگا. مگر خیر جو بھی بات ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ میری بات سمجھ چکے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی جو سیریز آئے گی، اس کے بعد جو سیریز آئے گی وہ فلسفے کے متعلق ہوگی. ہم اس میں فلسفے کی تاریخ کے اوپر گفتگو کریں گے، فلسفے کے بنیادی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، فلسفے کے حدود و قیود کے اوپر گفتگو کریں گے، فلسفے کے دیگر شعبات کے اندر جو اپنا جو ہے ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، فلسفی کے اوپر گفتگو کریں گے. پھر ان کے اوپر ریزنس سے پہلے جو ہے نشاط ثانیہ کے بعد کہ جو فلاسفرز ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ہم عرب کے فلاسفرز کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اوور آل جو بھی ضروری چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بتا سکوں کہ فلسفہ مشکل نہیں ہے، فلسفہ بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسری ویڈیو میں، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو شیئر کر دیں، اگر نہیں ہے تو بعد میں ڈس لائک کر دیں. اللہ حافظ.